الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اکیلے بنایا اور بلا شرکت غیر کے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا، اکیلے چلایا، بلا شرکت غیر کے چلایا۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو ایسا بنایا ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بڑی قوت والی، بڑی قداور، اور بعض مخلوق کو اللہ نے ایسا بنایا نحیف، ضعیف، کمزور، یہاں تک کہ انسان اپنی آنکھوں سے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ زمین پر یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے، وہ صلاحیت رکھی ہیں کہ اگر ان کو غروئے کار لے کر آئے انسان، یہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اگر یہ انسان ان کمال درجے کی صفات کو ضائع کر دے، کھو دے، پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری شکل میں تو انسان ہے لیکن جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثال بھی عجیب تھی، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے، بھیڑیے وہ بھی بھوکے۔ بھیڑیوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے شکار کو دیکھے گا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا خالی ہو، شکار پر حملہ کرے گا، اس کی جان لے گا۔ اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کو نہیں کھائے گا لیکن جان ضرور لے گا۔ جنگل کے اندر شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، لیکن ان کی خصلت یہ ہے پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، سستاتے ہیں، سو جاتے ہیں، شکار سامنے سے گزرے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا بھیڑیے بھی ہوں اور بھوکے بھی ہوں اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فرمایا ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ حب مال، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار فرما رہے ہیں اس دنیا سے بچو،
یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ آخرت میں کوئی مال نہیں اس کا، دنیا میں تو مال ہے، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے کمر سیدھی ہو جائے تیرا شکر ادا کروں، ایک دن میرا فاقے سے گزرے اور اس پر میں صبر کروں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ کسی نے پوچھا کیا کوئی اللہ کا عارف بن سکتا ہے، کیا کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے جیسے اللہ ہے؟ لیکن وہ اپنی خواہشات نفس کے اندر مزے اٹھائے، اس کو مزے آئے گناہوں کے اندر، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ جواب دیا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں کے اندر مزے پائے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، پھر آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں بنایا آخرت کے لیے، آخرت والی زندگی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ مال کی محبت، نقشوں کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیاوی عہدے اور منصب کی محبت، اور پھر آدمی یہ امید باندھے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک برتن کے اندر آگ اور پانی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ایک دل کے اندر دنیا بھی ہو، آخرت بھی ہو، اللہ کا قرب اور تعلق بھی ہو، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو خصلتیں، مال کی محبت، جاہ کی محبت، معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہو اور جاہ کی محبت، یہ مال کی محبت سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے عام آدمی کی طرح رہو، عمومیت کے ساتھ رہو۔ فرمایا جس نے تین چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا۔ تین چیزوں کو جس نے مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا۔ فرمایا ایک مسجد، دوسری جماعت، تیسری عوام الناس۔ جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ مسجد، جماعت، کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعت سے میں یہ مطلب لیتا ہوں اس امت کے اندر اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، ان اجتماعی اعمال کے اندر شروع سے لے کر آخر تک آدمی ان کے ساتھ جڑا رہے۔ اور عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں چاہنا۔ ایک جماعت سے واپس آئے، حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب بیمار تھے، کمرے میں تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے پاس گئے، کارگزاری سنائی، پھر انہوں نے پوچھا یہ باہر کون سا مجمع جمع کیا ہے؟ تو ان کو بتایا جتنے ہم نے یہاں پر ملکوں کے اندر شورا بنائی ہے ان کو سب کو 24 گھنٹے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ فرمانے لگے دیکھو میں تو بیمار ہو گیا ہوں، میں بستر سے اٹھ نہیں سکتا، میری طرف سے بس اتنا بتا دو، جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا اس راستے میں ترقی کرتا رہے گا، چھوٹا بن کر چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد رتبہ ہے تو ان کا ہے، لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد رتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ چھوٹا بن کر چلنا، عاجزی، انکساری، تواضع، جب یہ آتی ہے بات، کیونکہ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرنا ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ عمومیت کے ساتھ رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی بھی ہے، کوئی اجنبی آدمی آیا، حضور کو پہچانتا نہیں تھا، اس کو پوچھنا پڑا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایسے عمومی آدمی کی طرح، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وجہ تخلیق کون و مکان ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرح سے امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ صحابہ سے فرماتے تھے دیکھو جب میں چلوں تو اس طرح سے میرے ساتھ رہنا کہ تم آگے ہو میں پیچھے ہوں، میرے پیچھے مت چلنا، لوگ دیکھیں گے یہ کون جا رہا ہے، نہیں، عام آدمی کی طرح رہنا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، انسان ہے، حالات آئیں گے اس پر،
مختلف حالات آئیں گے، کبھی خوشگوار حالات آئیں گے، کبھی پریشان کن حالات آئیں گے۔ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی، یہاں اگر صحت ہے بیماری بھی ہے، یہاں خوشیاں ہیں غمی بھی ہے، یہاں راحت ہے تکلیف بھی ہے، ملی جلی چیزیں ہیں یہاں پر دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، ایمان والا بھی عجیب ہے، خوشحالی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، فرمایا دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کی ایک جماعت پر پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ ہم پکے ایمان والے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول جب خوشحالی آتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، پریشان کن حالات آتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی رہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ ایمان شکر بھی ہے، ایمان صبر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگی اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی پر حالات آئیں گے، خوشگوار حالات بھی آئیں گے، پریشان کن حالات بھی آئیں گے، اور حضور نے سب چیزیں بھی بتا دیا۔ ہاں حالات جب ناسازگار ہو جائیں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ ہمیں سکھایا حضور نے کوئی تکلیف آئے اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سے امید باندھی، اللہ کے علاوہ کا خوف رکھا، اللہ کے علاوہ کون ہے جو کچھ کر سکتا ہے؟ کائنات اللہ کی ہے، ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی ہوا تیز ہو جاتی، حضور مسجد میں آتے، دعا میں لگ جاتے، سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے مانگتے تھے، کسی مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، عہدے کی طرف نہیں، منصب والوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ رجوع الی اللہ، ففروا الی اللہ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا گویا اس کا کام بن گیا، اور اگر مخلوق کی طرف
یہ کچھ کر لیں گے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، کام اور بگڑ جاتا ہے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قدامت نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کی کبھی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ ہاں، حالات کچھ ناسازگار ہو جائیں، پریشان کن ہو جائیں، خلاف تباہ ہو جائیں، طبیعت کے خلاف حالات بن گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک میں مختلف انداز سے فرما رہے ہیں، صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ، ضبط کرو، صابروا ورابطوا واتقوا اللہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ لمن صبر وغفر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کرو، صبر کرو، لیکن اس وقت معاشرے میں ضبط کرنا، برداشت کرنا، سہ جانا، اس کی سطح بالکل نیچے آ گئی۔ خلاف طبع بات آتی ہے، طبیعت کے خلاف بات اٹھتی ہے، ہم خود سوچیں کتنا ہم ضبط کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صبر اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اس میں بھی مشقت ہے، قربانی ہے، طبیعت کے خلاف باتیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آدمی صبر کرے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ پھر نافرمانی سے بچے، تقاضا اٹھ رہا ہے گناہ کا، اپنے آپ پر قابو پائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور صبر ایک ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آدمی صبر کر لے، یہ صبر بھی عجیب ہے۔ جس نے یہ ہنر سیکھ لیا، ضبط کرنا، برداشت کرنا، سہ جانا، یہ عجیب ہنر ہے، جس نے سیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرماتے، صبر کرو، برداشت کر لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے فرمایا، دیکھو وہ بوڑھی عورت، حبشن عورت، یہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا میں بتاؤں کیسے ہے؟ ایک مرتبہ یہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے یوں کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، یہ دورہ مجھ سے ختم ہو جائے، یہ دورہ نہ آئے مرگی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر فرمایا ہاں میں دعا مانگ سکتا ہوں، اللہ تمہارا یہ دورہ مرگی کا ختم کر دے، لیکن اگر تم ضبط کر لو، صبر کر لو، برداشت کر لو تو میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے جنت ہے۔ کیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے جنت چاہیے۔ پھر یوں عرض کیا، اللہ کے رسول،
لیکن میں ایک عورت ساتھ ہوں، مرگی کا دورہ آئے، میرا سطر کھل جائے، کم سے کم اتنی دعا تو آپ مانگ لیں، دورہ بھی آئے اور میرا سطر بھی نہ کھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے جتنا میرے علم میں ہے میں جانتا ہوں اس پر دورے آئے اور کبھی اس کا سطر نہیں کھلا۔ صبر کر لو، دنیا کی زندگی میں ناگواریاں آئیں گی، وہ تو جنت کی زندگی ہے، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں صحت ہی صحت ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی سے گزرنا ہے تو یہاں دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ جب ناگواری آئے گی ہمیں برداشت کرنا ہوگا، سہنا ہوگا، ضبط کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ اگر آدمی صبر نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واویلا، غصہ، طبیعت کے خلاف بات اٹھ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں کس بات کی؟ فرمایا دیکھو غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے، غصہ آ جائے وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو بیٹھ جایا کرو، حیت بدلو اپنی۔ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے تعریف بیان کی ہے کلام پاک میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ضبط کرنا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 600 ہجری میں ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس۔ اس میں لکھا ہے اگر انسان دو چیزوں پر قابو نہ پائے تو پھر یہ شیطان کے ہاتھ پہ ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے پھر اس کو توڑ بھی دیتا ہے۔ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو قابو نہ کرے شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے۔ ایک فرمایا لکھا ہے ایک شہوت ہے اور ایک غصہ ہے۔ غصہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تکذب، غصہ مت کرنا۔ عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تکذب، غصہ مت کرنا۔ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تکذب، غصہ مت کرنا۔ یہ پوچھتا رہا جواب یہی دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ مت کرنا۔ یہ غصہ جب آ جائے آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، قابو کرے اپنے آپ پر۔ ہمیں کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، کبھی دنیاوی کام کے لیے نہیں آیا، ہاں کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر غصہ آتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب تک اس امر حق کو غالب نہ کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں جاتا تھا، لیکن غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نہیں بولتے، مخاطب کی کبھی بے عزتی نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے میں تو کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، ہاں دونوں بھاؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی وہ پھول جاتی تھی، جب پھول جاتی تو صحابہ کرام سمجھ جاتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا ہے. بس اتنی بات تھی. اللہ نے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے، اس کی عزت نفس ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کی حفاظت ہے، لیکن طریقہ بتا دیا غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑا، شور شرابہ، اپنے آپ کو ضبط کرنا، کسی کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، تسلی دی، صبر کی تلقین کی، تو عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے صبر نہیں آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا یہی موقع ہے صبر کا، ترغیب دیتے رہے. خیر حضور واپس آ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ حضور کے پاس آئیں اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اب مجھے صبر آ گیا ہے. فرمایا صبر تو اسی وقت کا ہوتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے. اس موقع کا صبر ہے، اس موقع پر آدمی برداشت کر لے، سہ جائے، ضبط کر لے، برداشت کر لے. اور یہ صبر جب آدمی اختیار کرتا ہے، اللہ نے حضور سے فرمایا آپ صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ایسے آپ بھی صبر کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، ہاں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیا. ایک طریقہ یہ ہم سارے اس پہ ٹوٹ پڑے، اور ایک طریقہ بتا دیا. دو صحابی ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی. ایک صحابی نے وہیں سے نیت باندھ لی اللہ اکبر، چلتے چلتے جا کے صف میں کھڑے ہو گئے. دوسرے صحابی ان کے ساتھ تھے، وہ صف میں آئے اور پھر انہوں نے نیت باندھ لی. نماز کے بعد ان کو لے کر آئے حضور کی خدمت میں، سارا قصہ سنایا. اے اللہ کے رسول انہوں نے معلوم ہے کیا کیا میرے ساتھی نے، ابھی مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تو وہیں سے اللہ اکبر چلتے 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 جا کے صف میں جا کے شریک ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہاں. پھر حضور نے خود فرمایا میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ایسا اس لیے کیا کہ تم چاہتے تھے میں جلدی سے جماعت میں شریک ہو جاؤں. تو عرض کیا اللہ کے رسول ہاں یہی میری نیت تھی. حضور نے فرمایا لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، صف میں ہو پھر نیت باندھ لینا. بات ہی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، صحابہ ہیں. دیہاتی آیا، ایک دیہاتی، اور مسجد کا ایک حصہ چھتا ہوا تھا، ایک حصہ مسجد کا چھتا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی چھت نہیں تھی، فرش بالکل کچا تھا. تو وہ دیہاتی آ کے مسجد کی کسی کنارے پر کونے میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ دوڑے اس کو روک. مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، دوڑ رہے اس کو منع کرنے کے لیے. حضور نے روک لیا ٹھہر جاؤ، پیشاب کر رہا ہے، ابھی روکو گے اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کو پیشاب کرنے دو. پیشاب سے فارغ ہو گیا. حضور نے اس کو بلایا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، مسجد نبوی کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا. اللہ پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے. اس کی اللہ کی عبادت کے لیے جگہ کو پاک رکھا ہے، تم نے جگہ ناپاک کر دی. اب تم دیکھو ہم جگہ کو کیسے پاک کرتے ہیں. اس کے سامنے اس جگہ کو پاک کروایا. غلطی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، طریقہ بتا دیا، سمجھا دیا کیسے اس کو سمجھانا ہے. ہاں بعض اوقات آدمی کے صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مخالف مل گیا اور وہ مخالف نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. ابو بکر نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور خاموش.
اور دیکھا کبھی مسکرا بھی رہے ہیں. خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خاموش، لیکن جب وہ بولتا ہی رہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہیں گیا، اس نے بھی جواب دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کہتا رہا، آپ سنتے رہے، میں نے کہا تھا آپ چلے آئے. فرمایا اے ابو بکر، جب وہ تم کو سنا رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں فرشتے کا جواب سن رہا تھا. جب تم نے کہہ دیا تو فرشتہ چلا گیا، پھر میں نے کہا میرا کیا کام، میں بھی چلا آیا. ہے انسان کبھی کبھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پہ چڑھے. آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہندہ جیسی عورت جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبا کر کہا، اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے. رات کا وقت ہے، دیکھا ایک عورت ہے چادر اوڑھی ہوئی اندھیرے میں، تیز تیز قدم سے جب قریب آئی، حضور نے پوچھا کیا تم ہندہ ہو؟ تو اس نے کہا میں ہندہ ہوں. وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی. پھر وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا تھا، حضور کے سب سے پسندیدہ، سب سے چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ آیا تو حضور نے پوچھا یہ تو بتاؤ میرے ایسے بہادر چچا کو، ایسی دلیر چچا کو تم نے نیزہ کیسے مارا؟ تو اسے سارا قصہ سنا دیا. مجھے یہ انعام کی پیشکش کی گئی، میں ان کی طاق میں رہا، اور وہ نیزہ باز تھا. تو وحشی نے کہا جب بالکل میرے نشانے میں آیا، پیچھے سے میں نے وار کیا، وہ نیزہ پیچھے سے جا کے آگے سے نکل گیا. پھر ان کو ایک چکر آیا، الٹی آئی اور گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے تم تو میرے صحابی بن گئے، تم میری مجلس میں بھی آیا کرو گے، آنا، لیکن ایسی طرح سے بیٹھنا ہمارا آمنا سامنا نہ ہو. اگر تم میرے سامنے آ جاؤ گے تو میرے چچا یاد آ جائیں گے، اس لیے اس انداز سے بیٹھنا تو میرے پیچھے ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن دل سب کی طرف سے صاف رہے، دل سب کی طرف سے صاف رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میری عظیم سنت ہے، دل ہر ایک کی طرف سے صاف رہے. مجلس لگی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب ایک صاحب اس دروازے سے آئیں گے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دے رہا ہوں وہ جنتی ہیں. تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، آ کے بیٹھ گئے. ایک صحابی جو پہلی مجلس میں تھے، جستجو ہوئی، خیال آیا اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جنتی ہے، وہ کون سا عمل ہے میں بھی کر لوں، میں بھی جنتی بن جاؤں. ان کے پاس آئے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اچھا اس زمانے کے اندر کوئی ہوٹلیں نہیں تھی، کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں تھا، مہمان بنتے تھے. اور اللہ جس سے راضی ہونا اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، نشانی ہے. کسی کے یہاں مہمان آ جائے اللہ راضی ہے. جب مہمان آتا ہے اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے گھر والوں کے گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے. میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. صحابی نے فرمایا ضرور. مہمان بن گئے. 3 دن 3 راتیں. پھر کہنے لگے
بات یہ ہے میں آپ کو اس لیے مہمان بنا، میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا آپ جنتی ہیں، شوق ہوا وہ کون سا عمل ہے آپ کا، میں بھی اس کو اختیار کر لوں، میں بھی جنتی بن جاؤں۔ 3 دن 3 راتیں میں نے آپ کے عمل کو دیکھا، جو میں کرتا ہوں وہ آپ کرتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، کوئی خاص فرق نہیں، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا عمل ہے۔ تو وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جنتی ہے، فرمانے لگے میرا ایک عمل ہے، روز رات کو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا یہی وہ عمل ہے، وہ اچھل پڑے، یہی وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ جنتی ہیں، سب کی طرف سے دل صاف ہو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دل کی کدورت، دل میں کسی کے بارے میں میل آ جائے، اس راستے کی ترقی کے لیے مانع ہے، سب کے لیے دل صاف رہے۔ خامی تو ہم سب کے اندر ہے، کلو بنی آدم خطاء، صرف ایک اللہ ہے، بے عیب ذات ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، اللہ تعالیٰ یکتر ہر کمی سے خامی سے پاک اور صاف ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا فرشتوں میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کرے نیکی ہی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گئے، محفوظ ہو گئے وہ۔ باقی کون بچا ہے؟ میں اور آپ بچے ہیں، خامیاں ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں مت دیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے میں نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، اس لیے شروع کیا ہے یہ خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا، خوبیاں دیکھیں گے تو لین دین ہوگا، خامیاں دیکھیں گے خامیاں منتقل ہوں گی۔ ہمیں منع کیا گیا ہے خامیاں مت دیکھو، تلاش مت کرو، خامیاں ہیں سب کے اندر، مت تلاش کرو، تو مت لگاؤ، ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، خوبیاں دیکھو، ہاں اگر نظر بھی آ گئی کسی کی خامی چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو، اچھالو مت اس کی برائیوں کو، خامیوں کو، اس کو چھپاؤ۔ یہ حضور کی تعلیمات میں ہے، اگر تم نے کسی کی برائی، کسی کے عیب کھول دیے، پردہ دری کر دی، اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ بند کمرہ ہے، دروازے بند، کھڑکیاں بند، کسی کے عیب اچھالے، اس بند کمرے میں اللہ تمہاری پردہ دری کر دیں گے۔ چھپاؤ، تشہیر مت کرو، سناؤ مت لوگوں کو کہ یہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر نہیں۔ فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینہ سمجھتے ہیں نا، آدمی اپنا چہرے کو دیکھتا ہے۔ کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ کرتا رہا۔ وہ تو میرا عکس نظر آ رہا تھا آئینے کے اندر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، خوبیاں دیکھنی ہیں، ہاں اگر خامی نظر بھی آ جائے تو حضور فرماتے ہیں چھپاؤ۔ اگر پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر لی، فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے، زنا سے بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا پیٹھ پیچھے غیبت،
یہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1/3 دین ہمارا ان کی طرف سے آیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہیں، صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شہیدی بیوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے تمام بیویوں میں نے برابر کا سلوک کیا ہوا ہے، لیکن دل میرا عائشہ کی طرف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دیا، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اشارہ بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ ایسا کام کیا ہے 7 سمندر بھی اس کی کالک کو اب مٹا نہیں سکتے۔ یہ امت کو ایک پیغام دیا ہے، چاہے ہم کیسے کتنے ہوں اچھے بڑے، ہمیں تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے۔ جماعت جا رہی تھی ہماری تو حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، دیکھو غیبت سے بچنا ورنہ دعا کی قوت چلی جائے گی، دعا کی قوت چلی جائے گی۔ غیبت، جب آدمی غیبت کرتا ہے نا لوگوں کے سامنے، تو اس کے دل میں بھی اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، کالک پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ خوبیاں بیان کرو، لوگوں کی خوبیاں بیان کرو، یہ کم خوبی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے۔ ایک بزرگ تھے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، افغانستان کے تھے، مدینہ منورہ چلے گئے، بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، درس بھی دیتے تھے، لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے۔ تو ان کی جو ہمیانی تھی، چمڑے کی بیلٹ ہوتی ہے، پیسے رکھتے ہیں، تو وہ ٹوٹ گئی، ٹانکا لگانا تھا۔ ایک گلی میں موچی تھا، ہمیانی سے پیسے نکالے اور موچی سے کہا اس میں ٹانکا لگا دو، ٹانکا لگا دیا، پیسے واپس رکھ دیے، باندھ دیا، کسی نے دیکھ لیا پیسے ہیں۔ وہ چلے گئے، چلتے گئے مسجد کی طرف، یہ پیچھے پیچھے، اور خنجر نکالا، وہ زمانہ خنجر کا تھا، تو وہ خنجر نکالا، ہمیانی، انہوں نے ہمیانی دے دی۔ بس ہمیانی کو لیتے ہی وہ جو ڈاکو تھا اس کی بینائی چلی گئی، شور مچانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، لوگ آ گئے، وہ موچی بھی آ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا ایک بزرگ جا رہے تھے، میری غلطی کی، خنجر دکھائے، میں نے ہمیانی لے لی پیسوں کی۔ تو وہ موچی نے پہچان لیا، او ہو یہ تو شاہ اسحاق صاحب کی ہے، ابھی تو میں نے ٹانکا لگایا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے حضرت چیخنے لگے، آواز دیے، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، کہ اس کی تو بینائی چلی گئی، معاف کر دیں اس کو۔ تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا۔ خیال آیا مدینہ منورہ میں تو ساری مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم ہے ہی نہیں، حضور کے امتی ہیں۔ خیال آیا اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا، حشر کے میدان میں حضور کی سفارش کریں گے، اب تو اس حضور کا امتی ہے، حضور اس کی سفارش کریں گے، اتنی دیر اور لگ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں، اس لیے اسی وقت میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ حضور کا امتی ہے، حضور اس کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے حشر کے میدان میں۔ یہ کم اس کی کوئی اس کی صفت ہے؟ یہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے غیروں کو بھی کم مت سمجھو۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی ایک کرن، ایک روشنی ہر وقت موجود ہے۔ اور پھر مسلمان، کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اللہ کے یہاں کسی کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے اچھا ہے۔
یہ مسلمان ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کوئی یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کا یہ کہنا اس وقت امت کو تقویت پہنچا رہا ہے، کیونکہ حضور نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے، صبح کو کوئی آدمی کہے گا میں مسلمان ہوں، شام ہوگی تو کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے وہ یوں کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، اختلاف، رائے کا اختلاف تو شروع سے چلا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مخالفت شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، لڑائی جھگڑے یہ دین کو ایسے موڑنے والے ہیں جیسے اس طرح سے سر کے بال کو موڑ دیا جاتا ہے۔ منع کیا ہے، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کب ہمت ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر کیا کریں؟ آگے اللہ نے حل خود بتا دیا کلام پاک، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ، وقت گزر جائے گا، سہ جاؤ گے وقت گزر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو جس کے ہاتھ میں چابی تھی نا بیت اللہ کی، اس کے پاس آئے، بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں اندر نماز پڑھوں۔ کہا نہیں، میں نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوگا اس وقت جب یہ بیت اللہ کی چابی میرے قبضے میں ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا بہت برا دن ہوگا وہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ بہت اچھا دن ہوگا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کو بلایا، پھر یاد دلایا، یاد ہے تم کو میں نے کہا تھا چابی مجھے دے دو، نماز پڑھنی تو نے منع کر دیا، اب چابی دے دو۔ اس نے چابی دے دی۔ حضور نے فرمایا اب یہ چابی تمہاری خاندان میں رہے گی اور چلتی رہے گی نسل در نسل تمہارے خاندان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، سکھا دیا، بتا دیا کہ دیکھو لوگ برائی بھی کریں گے، بھلائی بھی کریں گے، کیا کرنا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمائیے اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ ہم خود سوچیں ہماری زندگی میں کتنے ایسے واقعات آئے ہوں گے، بولنا تو بہت آسان ہے، کوئی ظلم کرے تو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ بولنا بہت آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، نفس، اس کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ یہ نفس کیسے قابو ہوگا؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک قدم نفس پر رکھو اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ بیان کر رہے تھے، ایک عرب بھی تھا، عرب ہوتے تھے، وہ کھڑا ہو گیا اور مولانا جمشید صاحب سے پوچھنے لگا یہ قرآن میں آیا حدیث میں آیا ہے؟ تو مولانا جمشید صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ لی، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مطمئن ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، اس خوف کے مارے مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، جو اس نے اس خوف کے مارے نفس کو قابو کیا اس کے لیے جنت ہے۔ وہ عرب کہنے لگا مجھے سمجھ میں آ گئی بات، اپنے نفس کو قابو کرو اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ نفس کی بھی کئی قسمیں ہیں،
ایک نفس امارہ ہے، ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف، ایک نفس لوامہ ہے، اس کی بھی اللہ نے بڑی تعظیم کی ہے، جو اس کو ملامت کرتا رہے، تم نے ایسا کیوں کیا، تو کہ یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نفس لوامہ ہے۔ پھر ایک نفس مطمئنہ ہے، اللہ کی احکامات، اللہ کے احکامات، حضور کی شریعت پر راضی رہے، نفس مطمئنہ۔ آدمی اپنے نفس کو قابو کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے ہمارا نفس بے قابو نہ ہو، ہم سیکھیں، نفس کو قابو کرنا سیکھیں۔ ہوتا کیا ہے، حاجی صاحب فرمانے لگے اگر کسی کو تم نے ممبر کا عادی بنا دیا نا، ممبر پہ بیٹھنے کا، تو کیا ہوگا، اس کو تم نے ضائع کر دیا، اب وہ کبھی نیچے نہیں بیٹھ سکتا بات سننے کے لیے، اس کو ایک ممبر کا عادی بنا دیا۔ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا عادی بناؤ۔ ہمارے اکابرین گزرے ہیں بڑے بڑے، مولانا یوسف بندوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ٹنڈوالا یار سے یہاں آئے تو ہم روڈ پر جو ہے نا انہوں نے مدرسہ قائم کر دیا۔ صرف کیا تھا اس میں بانس تھی اور ٹاٹ کا کپڑا تھا اور بڑے مٹکے تھے پانی کے، اور وہاں طالب علم ہوتے تھے بس۔ تو ایک سولیجہ صاحب تھے، وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا ارے درویش میں نے ایک جگہ خریدی ہے سینٹرل جیل کے پاس، آ جاؤ جگہ دیکھ لو اور وہ تمہیں پسند آ جائے گی، اور وہاں یہ مدرسہ وہاں منتقل کرو، یہ اتنا دور شہر سے باہر جنگل کے اندر۔ تو مولانا یوسف بنوری صاحب وہاں گئے، پسند آ گئی، اور پھر انہوں نے بانس وہیں لگا دیے اور ٹاٹ کا کپڑا بھی لگا دیا، اور وہاں کوئی سیوریج سسٹم تو تھا ہی نہیں، تو وہاں پر ٹین کے جو ہے نا وہ ٹرے رکھ دی پیچھے، تو ان کے لیے جو بیت الخلاء بنائے تھے۔ اب کھانے کا کیا کریں، 25 طلباء اور 3 استاد تھے، تو وہاں نیو ٹاؤن اسکول کے سامنے ایک نالا بہتا تھا، اور نالے کے نیچے جو سلوک تھا اس کی ڈھلان تھی، وہاں لوگوں نے جھگیوں میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، دکانیں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک کوئٹہ والا تھا، اس نے وہاں ایک دکان بنائی تھی، چائے کی دکان۔ تو مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ نے اس سے بات کر لی کہ بھائی میرے پاس 25 طلباء ہیں، 3 استاد ہیں، اگر تم ان کو کچھ 24 گھنٹے میں ایک روٹی دے دو۔ کہاں میں ایک روٹی بھی دے دوں گا اور ان کو جو ہے وہ میں چائے بھی دے دوں گا روٹی کے ساتھ۔ اور وہاں پر ایک پائے ہوتا تھا، ایک گول سا ایک سکہ ہوتا تھا، اس کے بیچ میں سوراخ ہوتا تھا، پائے کہتے تھے اس کو۔ اگر ایک پائے دے دیا اس نے تو میں اس کو ڈبل چائے کا مطلب یہ تھوڑی ملائی بھی ڈال کے دے دوں گا۔ تو یہ ان کے 24 گھنٹے کی ان کی یہ تھی، بالکل سادہ سا۔ اور رات کو اٹھتے مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنی ٹرے تھی ایک بوری میں ڈالتے، اور وہاں آج کل وہاں علامہ اقبال لائبریری ہے، وہاں کچرا کنڈی تھی، وہاں جاتے اس ساری ٹرے کو وہاں پر خالی کر کے، اور فجر کی نماز سے پہلے آتے اور ہاتھ دھو کر صاف کپڑے پہن کر طلباء کو اٹھاتے تھے، اٹھا کر چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں سوٹی بھی ہوتی تھی، مارتے نہیں تھے، اشارہ کرتے تھے ڈراتے تھے، اٹھو جلدی اٹھو، اٹھاتے تھے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، سادگی سے۔ ہمارے دین کی بنیاد سادگی ہے اور حیا ہے، سادگی اور حیا۔ یہ تو باطل کے اندر بے حیائی ہے اور اسراف ہے، ورنہ ہماری زندگی تو ایسی تھی۔ اس کے لیے تبلیغ کے اندر یہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، جو کچھ حضور لے کر آئے اللہ کی طرف سے وہ سارا کا سارا زندہ ہو جائے دوبارہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ جس سطح پر دین کو چھوڑ کر گئے حضور، اسی سطح پر ہم دین کو دوبارہ لے کر آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے راہ سے نکلنا ہے، جان مال اوقات کی قربانی دینی ہے۔ اس میں 4 مہینے بھی ہیں، اس میں چلہ بھی ہے، اس میں 7 مہینے ملکوں کے لیے ہیں، 1 سال ملکوں کے لیے ہے۔ تو اب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ ماشاء اللہ فرمائے۔